کرنٹ پرسپیکٹیو سے بات کرتے ہیں تو فرعون میٹافوریکل ریپرزنٹیشن ہے کیپٹلزم، کہ جس طریقے سے کیپٹلزم ایکسپلائٹ کرتی ہے انسانوں کو، اور جس طریقے سے اس نے کلاسز جنریٹ کی ہوئی ہے فائنینشیل. سب سے پہلے اوپر آپ کی سپرا ایلیٹ کھڑی ہوئی ہے، اس سپرا ایلیٹ کے نیچے آپ کی جو مین ایلیٹ ہے وہ ہے، اس کے نیچے آپ کی ہائر مڈل کلاس ہے، اس سے نیچے آپ کی لوور مڈل کلاس ہے، اس سے نیچے آپ کی جو جسے پور کلاس کہہ لیتے ہیں وہ ہے، اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو لائن آف پاورٹی سے بھی نیچے ہیں، ٹھیک ہے. اور سب سے اوپر وہ الفا ہے جو کہ کنٹرول کر رہے ہیں سسٹم کو، انڈسٹریلسٹ ہے، کیپٹلسٹ ہے، اس سے اوپر کیپٹلزم کا کنٹرول. یہ جو فائنینشیل ڈویژن ہے، اور اگر آپ اس پیرامڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ ٹرائنگل ہی آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا. اور کرتے 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 یہ اپنی پیک پہ پہنچے گا. یہ پیک ہے جو یہ ہے بیسیکلی ایلومیناٹی کی ریپرزنٹیشن، جس کو ہم سمجھ نہیں پائے. ابھی ہمارا ٹاپک ایلومیناٹی نہیں ہے، ابھی ہمارا ٹاپک ہے ایکسپلائٹیشن، استبداد، ظلم، جبر، جو کہ فرعونیت کا میٹافور. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ ظلم کو ختم کرنے، ہیلپ کر رہے ہیں اس سسٹم کو چلانے میں، ان سب کے لیے بھی کی آخرت کے لیے بھی ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج اب یہاں سے ایک ڈیریویشن لے لیں، یہ ڈیریویشن بڑی ضروری ہے کہ اگر دیکھیں فرعون تو ایمان نہیں لایا، لیکن فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ جادوگر سارے سجدے میں پڑ گئے. فرعون کے وزیر ایمان لے آئے، کچھ وزیر. اب آپ دیکھیں کہ فرعون کے وزیر ایمان لے آئے تو اس کا مطلب ہے ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ایکسیپٹ کرنا ضروری تھا، لیجیٹیمائٹ تھا، لازمی تھا، ضروری تھا، ٹھیک ہے. اب یہاں انڈرسٹینڈ کریں کہ آج ہمارے لیے چاہے ہمارے اوپر جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، جو نیشن سٹیٹ کی گورنمنٹ بٹھائی ہوئی ہے ہمارے اوپر گلوبل ڈیپ سٹیٹ نے، چاہے وہ کیپٹلزم کے آگے سرنڈر کر دے، چاہے وہ باطل نظام کے اوپر اڑی رہے، لیکن ہم جو بیچ میں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا، یہ اصل میں تھاٹ ہے مذہبیت. یہ وہ تھاٹ ہے جس کو پروموٹ کیا ہے جاوید احمد غامدی ٹائپ کے لوگوں نے، یا ابھی کرنٹ پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو جے محمد علی مرزا جیسے لوگوں نے، کہ آپ باتیں یا پھر ابھی جو ہمارے مفتیان ہیں ان سب کے بھی یہی بات، دعوت اصل میں ان کی سب کے بھی یہی ہے کہ آپ کو سرنڈر کر دینا باطل نظام کے، کیونکہ آپ تو ایک عام شہری ہیں، آپ تو تیسرے درجے کے بھی نہیں چوتھے درجے کے سٹیزن ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سے اوپر ایک ایلیٹ ہے، اس سے اوپر ایک ایلیٹ ہے، آپ سے اوپر آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کی بیوروکریسی سے اوپر آپ کی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے اوپر آپ کی اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ آپ کی علیحدہ وہ کھڑی ہوئی ہے، وہ سٹینڈ کرتی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. وہ علیحدہ بات ہے کہ توہین عدالت لگ جاتی ہے، لیکن آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے اس کی پریزنس میں. تو اتنی ساری جو ایلیٹس ہیں، آپ عام شہری کیا کر سکتا ہے؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. یہ چپ کر کے کیا ان جادوگروں کو نہیں تھا پتا کہ فرعون ہماری گردن اڑا دے گا؟ تو چپ کر کے تو وہ بھی بیٹھ سکتے تھے نا بھائی، لیکن نہیں، بغاوت لازم ہے. وہ بڑے خوبصورت کسی نے بات کی، مجھے پورے اشعار نہیں میں پڑھ رہا، وہ اس کا ایک مصرع ہے، ایک نظم ہے پوری، یہاں کے پشاور کے ایک مفتی صاحب تھے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، انہوں نے لکھی. اس کا ایک جملہ ہے کہ میرا مذہب بغاوت ہے، میں باغی ہوں، میرا مذہب بغاوت ہے. یعنی میرا مذہب تو مجھے سکھائے بغاوت رہا ہے باطل نظام سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت جو ہے وہ سب کے لیے ہے کہ اس ایکسپلائٹیٹو سسٹم کو چھوڑ دو، آ جاؤ اسلام والی سائیڈ پہ، آ جاؤ اسلام کی جسٹ سائیڈ پہ. وہ بڑے کو بھی ہے، وہ نیچے والے کو بھی. بڑا نہیں ایکسیپٹ کر رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیچے والا ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جو جس سٹیج پہ بھی کھڑا ہے، اب ظاہر بات ہے وہ ہاں یہ فیکٹ، اس فیکٹ سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا، اس کے مال کو خطرہ ہوگا، لیکن نہیں بھائی، یہ دنیا جو ہے یہ ابدی نہیں ہے، اس میں آپ کو چھوڑنا ہے. اب اس سے آپ کو کوچ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ جتنی مرضی لگزریس لائف سٹائل بسر کر لیں، یا پھر آپ سوکھی ہوئی روٹی سے گزارا کر لیں. اس